الذي نطقه وحي رب العالمين الذي خلقه معيار للحسن في الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته الواصلين وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا. اللہ کریم جل جلالہ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد نبی محتشم رسول مکرم سید انس و جان جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بے شمار درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین کرام، بالخصوص برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد منیر صاحب چشتی دامت برکاتکم العالیہ اور میزبان محفل جناب مولانا حافظ قمر صاحب اور محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دا بڑا فضل ہے کہ اسی ایک سیاہ رات نو اپنا مقدر چمکا رہے ہیں. تھوڑی دیر توجہ دا طالب ہاں اور ساڑی خوش بختی ہے کہ اسی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل دے اندر حاضر ہاں اور اس دے منان دا اس دے اندر آن دا مقصد ہے کہ اللہ کریم راضی ہوئے اور ساڑے دلائیں جیڑا محبت رسول دا پھل ہے وہ حضور دا ذکر سن کے پھر تر و تازہ ہو جائے. جس طرح کے پھل موجود ہوندہ ہے اور اس نو پانی وقتاً فوقتاً ملدا رہے اور وہ پودا جڑا ہے پھلدا پھولدا ہے، تو اس طرح بندہ مومن دا ایمان ذکر رسول سن کے تے تر و تازہ ہو جائے. او دے سینے دے وچ ٹھنڈ پوندی ہے جدوں حضور دا ذکر سندا ہے. اور بالخصوص ایسا ماحول کہ جدوں ملت کفر پورا زور لا رہی ہے کہ مسلمانوں انہاں دے نبی تو دور کیتا جائے. تساں خبران دے اندر بھی سنیا ہونا ہے کہ فرانس دی حکومت نال ہو کے اگے لوگ کلیاں کر دیا، حکومت آدھی ہوئی کہ نہیں انہوں انج نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہن مسلمانہ دے زوال دی علامت ہے کہ ایک صدر ملک دا وہ نال ہو کے کم کروا رہے ہیں سرکاری عمارتاں. تو دعا کرو اللہ کریم مسلمانوں انہاں دی کھوئی ہوئی طاقت عطا فرمائے. اور یہ طاقت ادو ہی ملنی ہے جدوں ساڈا رشتہ دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال بحال ہو جانا. تو یہ لوگ بہانے ہیلے دے نال کچھ اپنے سکالر پیدا کر کے بیان کرن والےاں نوں پیسے دے کے یہ چاہتے ہیں کہ لوگاں دے دلائیں چ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار اور احترام کم ہوئے، لیکن کدی بھی یہ روئے زمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سچے عاشقاں تو خالی نہیں ہوئے گی. اے دے سینے تے ایسے لوگ موجود نے تاں ہی یہ قائم ہے
تو حضرات ذی وقار حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر کثرت دے نال کرو، اے دے نال ایمان تازہ ہوندا ہے، سرکار نال پیار بڑھدا ہے، تے جدوں حضور نال پیار مکمل ہو جائے تاں ہی دین مکمل ہوندا ہے۔ تو حضرات ذی وقار حضور دے سارے ذکر ہی بڑے پیارے نے، سرکار دا ہر ذکر ہی بڑا، سب بولو بڑا پیارا ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا کھانا تناول فرمانا، نوش فرمانا، لباس زیب تن فرمانا، گفتگو فرمانا، ہر چیز ہی بڑی سونی ہے، ہر چیز ہی بڑی، یہی عقیدہ اہل سنت ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے نبی پاک سرکار نو انج دا سونا بنایا ہے کہ حضور دا چار چفیرہ ہی بڑا سونا ہے۔ اس طرح میرے کریم آقا دا حضر بھی سونا ہے تے سفر بھی بڑا سونا ہے۔ سفر چاہے مکہ پاک ال ہووے، بدر ال ہووے، احد ال ہووے، حنین ال ہووے، میرے حضور کسے غلام دے گھر جان، میرے حضور دا ہر سفر ہی بڑا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں سفراں وچوں وی دو سفر بڑے ہی پیارے ہیں، سارے ہی بڑے سونے، لیکن دو دا بیان اس انداز نال ہوندا ہے۔ ایک سفر ہے اللہ کولوں اس مخلوق کول حضور تشریف لے آئے، اللہ کریم کولوں اس دنیا تے تشریف لے آئے نے، دوجا اس دنیا تو اللہ کریم کول تشریف لے گئے۔ پہلا سفر کہ اللہ کولوں بندیاں کول کیویں آئے نے، اس نو سفر میلاد آدھے نے، تے بندیاں کولوں اللہ دی حریم ناز وچ حاضری دین گئے نے، اس نو سفر معراج آدھے نے۔ میلاد بھی بڑا سونا ہے تے سفر معراج بھی بڑا سونا ہے، لیکن میلاد دے حوالے نال محفل ہے اور اس کے اندر ایک گل کریے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ تے سید الانبیاء نے، آپ سارے نبیاں دے بھی سردار نے۔ اللہ نو ہر نبی دا میلاد بڑا پیارا ہے، اور خالق کائنات نے قرآن مقدس وچ ڈھیر سارے انبیاء دا میلاد نامہ بیان کیتا ہے، باقاعدہ وہ قصہ بیان کیتا ہے۔ اس طرح خالق کائنات جدوں انہاں دا قصہ بیان کر لیا، اپنے نبیاں نو حکم دیتا ہے کہ اپنی امتاں نو آکھو نبیاں دے میلاد دا ذکر کرن۔ جس طرح کہ میں سورہ المائدہ دی آیت نمبر 20 تلاوت کیتی ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، توجہ دا طالبان، فرمایا کہ جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو آکھیا یا قوم اذکروا نعمت اللہ، اے قوم اللہ دی اس نعمت دا ذکر کرو۔ جڑے سمجھدار بندے ہو انہاں دی توجہ چاہیے دی ہے کہ بچے جڑے نا بچے ہی ہوندے نے، آپ صاحب دستے ہوندے نے، عربی والے آتے نے الصبی الصبی ولو کان ابن النبی، بچہ کسے بڑے بھی اعلیٰ خاندان دا ہوئے تو وہ بچہ ہی ہوندا ہے۔ تو بچیاں دی توجہ جڑی ہے تو پھر قسمت نال ہی ملدی ہے۔ بڑے بندے میرے ال توجہ کرو، سورہ المائدہ دی آیت نمبر 20 سے خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ کریم حضور نو فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اس ویلے نو، کس نو؟ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جدو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم نو آکھیا۔ قرآن کریم دا ایک قانون ہے کہ سارے احکام ہی جو لفظ قرآن چاہے بڑا اہم ہے، لیکن جتھے بڑا کوئی خاص اور جس واقعے دی یاد اللہ تعالیٰ چاندے نے کہ بار بار روے، اتھے لفظ عز ہوندا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جدو حضرت موسیٰ نے آکھیا ہے محبوب اس ویلے نو یاد کرو، کی آکھیا یا قوم اذکروا نعمت اللہ، حضرت موسیٰ اپنی قوم نو آکھیا اے قوم اللہ دی اس نعمت دا ذکر کرو۔ کیڑی نعمت؟ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ جدوں اللہ نے دواڈے وچ نبی پیدا کیتے، اے نبی پہلے پیدا ہو چکے سن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے نے، اپنے امتیاں نو پہ دستے اے امتیو اللہ دی اس نعمت نو یاد کرو تے اللہ دا شکر ادا کرو جدوں اس تواڈے وچ نبی بنائے، اور وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اللہ نے تانوں بادشاہ بنایا۔ پہلے نبیاں دی آمد دا ذکر، دوجا فرمایا کہ تانوں
اللہ نے بادشاہ دیتی ہے، اس تے بھی اللہ دا شکر کرو۔ اور دانو وہ دیتا ہے جڑا کائنات کسے اور نو نہیں دیتا۔ تواڈے واسطے دریا دے وچوں رستہ بنے ہیں، تواڈے واسطے پتھر وچوں پانی منو سلوا آیا ہے۔ تو انہاں ساریاں نعمتاں تے اللہ دا شکر کرو۔ ترے نعمتاں گنوائیاں حضرت موسیٰ نے اور فرمایا اللہ دی اس نعمت نو یاد کرو۔ پہلا تواڈے چ نبیاں دی آمد ہوئی ہے، دوجا تانوں بادشاہت ملی ہے، تریجا تانوں اللہ او دیتا ہے جڑا کسے نہیں دیتا۔ تو اور پہلے ترواں وچوں رکھیا ہے نبیاں دی آمد نو۔ اس تو پتہ چلیا کہ اس قرآن دی ترتیب پہ دستی ہے نبی دی آمد ہو جانا یہ بادشاہ تو وڈی دولت ہے، بادشاہی تو بھی وڈی دولت ہے۔ تائیں تے کسے لکھن والے نے لکھیا ہے رب فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ اللہ دے نبی جڑے بنی اسرائیل دے اندر آئے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ دوانوں بادشاہی بھی دیتی ہے، منو سلوا بھی دیتا ہے دوڑے واسطے، دریا دے وچوں رستے بھی بنائے نے۔ اے میری قوم بڑے انعام نے، لیکن انہاں وچوں پہلے نمبر تے رکھیا نبیاں دی آمد نو، یعنی بادشاہی تو وڈی دولت نبی دی آمد تے بنی اسرائیل دی انبیاء دی آمد جے بادشاہی تو وڈی ہے تے سید الانبیاء دی آمد ساری بادشاہی تو تائیں تے سیانیاں یا رسول اللہ تائیں تے سیانیاں کے لوگوں انہوں نے بادشاہی تو وڈی نبیاں دی ولادت تے ساڑھے کول تے نبیاں دے نبی آئے نے، لہذا ہر گھر دے اندر محفل ہوئے، ہر مسجد دے اندر ہوئے، ہر بازار سجیا ہوئے، اور مسلمانہ دے دلائیں چو آواز آئے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ دامنے مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روزے جزا اور کیا۔ تو حضرات ذی وقار پتہ ہی چلیا، اور مفسرین نے لکھیا ہے اس آیت دے ضمن وچ کہ اس تو میلاد دا ذکر کرنے دی فضیلت موجود ہے کہ جو انہاں نبیاں دے میلاد دا ذکر اللہ نو ایڈا پسند ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم نو خطاب کیتا ہے کہ اس نعمت نو یاد کرو جدوں اللہ دوڑے چ نبی پیدا کیتے تے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم نال گل کیتی، وہ گل اوتھے مکی نہیں، اللہ قرآن کریم دا حصہ بنائی ساڈے تک کیوں پڑھائی اس گل تے انہاں امتی اور نبی دی آپس ہے ساڑھے تک اس تو پڑھائی کہ تسی بھی عقل کرو جی انہاں نبیاں دی ولادت دا تذکرہ اللہ نو ایڈا پسند ہے کہ انہاں دی نعمت تے شکر کیتا جائے تے سید الانبیاء دی ولادت دا حق بندا ہے کہ دھوم دھام نال حضور دی آمد دا ذکر کیتا جائے۔ اور اللہ نو اے ذکر ایڈا پسند ہے کہ پہلیاں کتاباں دے اندر بھی نبی پاک سرکار دی ولادت دا تذکرہ موجود ہے۔ تھوڑی جی توجہ دا طالباں کہ ان انبیاء دی ولادت دی گل ہو رہی قرآن چونہ دی ولادت تو بعد تے نبی پاک سرکار دی آمد ایسی ہے کہ حضور دی آمد تو پہلیاں آسمانی کتاباں بھی سرکار دے اوصاف حمیدہ دا ذکر ہے، اور اس دے اتے ایک نہیں سینکڑوں احادیث دلالت کر دیا۔ مشکات شریف دے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی، حضرت انس بن مالک آپ تو روایت حدیث تے لفظ ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاما یہودیا کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک میرے حضور دے خادم نے 10 سال میرے حضور دے گھر دی نوکری کی تھی، پانی بھریا ہے، لکڑیاں لیا کے دتیاں نے، سودا بازار تو آندا ہے۔ حضرت انس فرماندے نے یہودیاں دا ایک منڈا ہے، ان غلاما یہودیا کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث دے لفظ سن کے تے آکھیا کرو سبحان اللہ،
ਸਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਭ ਬੋਲੋ। حضرت انس فرماندے نے ایک بچہ ہے یہودیاں دا نوخیز جوان ہے تے کانا یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک سرکار دی خدمت کردا ہے۔ باپ ماں یہودی نے تے خدمت حضور دی کردا ہے، اے دا مطلب ہے او دا مقدر تے بڑا وڈا سی جڑا حضور دا خادم ہویا۔ چوری چھپے جاندا ہے نا باہر لکڑیاں لین تے جڑیاں لکڑیاں دے اتے کنڈے گھٹ ہوندے نے تے سمجھدا ہے کہ اے بڑیاں سونیاں نے، انہاں لکڑیاں وچوں وی انہاں دا الگ گٹھا بن لیندا ہے، دوجیاں الگ جڑیاں عام ہوندیاں نے نا او اپنے گھر لے جاندا ہے، جڑیاں خاص ہوندیاں نے او دربار نبوی وچ پیش کردا ہے۔ میرے کریم آقا سرکار دی خدمت دے بہانے تلاش کردا رہندا ہے، پچھو باپ دا وی ڈر ہوندا سی۔ اس نے نہ کچھ عرصہ انج گزاریا، جنوں اللہ حضور دی خدمت دا موقع دے وے او بندہ تے بڑے مقدر والا ہے۔ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ حضرت انس فرماندے او بچہ کردہ کیسی کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرد فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ۔ انس فرماندے نے او بچہ بیمار ہو گیا، حضور دا خدمتگار بیمار ہو گیا، جدوں بیمار ہویا ہے پوچھن واسطے آمینہ دا لال انہاں دے گھر تشریف لے آئے نے۔ فمرد فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، بیمار ہویا ہے پوچھن آمینہ دے لال تشریف، اور سرکار دی بڑی اچھی سنت ہے تیمارداری کرنا، پوچھن جانا، انہوں عام کرو، پوچھن جایا کرو، عیادت کیتا کرو۔ اور میرے حضور سرکار اس میں ایڈا پسند کر دیں کہ اپنے غلاماں نو کئیاں نو خواب وچ بھی پوچھن آ جاندے، نہیں ایڈی پسندیدہ سنت ہے کہ ظاہری حیات وچ بھی تے پردہ کرن تو بعد بھی پوچھن آوندے نے۔ تو اس بچے نو پوچھن بھی حضور آ گئے، تے دعا اے بھی کرو کہ اللہ کرے تے کوئی انج دی بیماری سن بھی آ جائے کہ پوچھن آمنہ دا لال آ جائے۔ یارو کیسی بیماری ہے کہ ہویا بیمارے پوچھن واسطے دو جہانہ دا سلطان آ گیا ہے، لہذا یہ محفل سجائی جاندی ہے دا ایک مقصد ہے بھی ہوندہ ہے، عرض کیتا جاندہ ہے بارگاہ رسالت دے اندر یا رسول اللہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، سارے عرض کر لو بارگاہ نبوی دے اندر میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا۔ اور کسے شاعر نے جڑیاں چراغا ہویا ہے گلیاں سجائیاں ہوئی نے، محفل سجائی ہوئی ہے، یہ دی ترجمانی کیتی ہے تے کہندہ ہے میرا تے اکو مقصد ہے کدی آون میرے ویڑے یو منگدا دعا بیٹھا او آ جاون میرے ویڑے یو منگدا دعا بیٹھا او نہ لنگنا اس راتوں تیوں میں گھر سجا بیٹھا او نہ لنگنا اس راتوں تیوں میں گھر۔ حضرات ذی وقار کوئی بھی محفل کروان والا دیوانہ ہوئے او دی تمنا ہی ہوندی ہے کہ اے آقا میرے دل وچ تہاڈی تمنا ہے تہاڈی تشریف آوری ہو جائے، میرے ارمان مک جان۔ اپنے گھران دے اندر محفل، مسجد دے اندر محفل اور گھر دے اندر کروان دا اے فرق ہے کہ بندہ محفل سجا کے نبی پاک سرکار دی بارگاہ چرز کردہ ہے کہ یا رسول اللہ ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں
مدت سے ہے میرے دل میں ارمان زیارت ہو جا ایک کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں بچے نو پوچھن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے فوجد اباہ عند راسی یقرأ التوراۃ موضوع میں بیان پہ کرنا کہ سرکار دی آمد تو پہلے بھی یہ میلاد دا ذکر موجود ہے تو حدیث تو استدلال کر رہے ہیں میرے حضور تشریف لے آئے فوجد اباہ عند راسی یقرأ التوراۃ میرے حضور نے ویکھیا کہ بچہ بیمار ہے تو او دے سرانے بے کے او دا باپ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہون والی اللہ دی کتاب تورات دی تلاوت پیا کردا ہے جی میں ساڈے کول بیمار ہوئے نا تے او دا آخری وقت ہوئے تے اُتے سورہ یاسین پڑھ دین قرآن پڑھ دین او یہودی سی حضرت موسیٰ نو مندہ تورات نو منن والا تے حضور گئے تے فوجد اباہ عند راسہ یقرأ التوراۃ حضور نے دیکھیا کہ وہ تورات پہ پڑھدا ہے او دے سرانے بے کے عند راسہ گی تے میرے حضور امی نے امی دا معنی ہوندا ہے جڑے اللہ تو علاوہ کسے تو نہ پڑھے سارا کچھ اللہ تو پڑھ کے آئے ہو دنیا دے کسے استاد دی ضرورت نہ ہوئے حالانکہ میرے سرکار نے دنیا تے کوئی کتاب نہیں پڑھی لیکن میرے حضور نو اللہ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ دے تحت ہر چیز دا علم عطا فرمایا ہن تورات او یہودی پیا پڑھدا ہے تے سرکار نو یہ پتہ سی کہ تورات وچ کی ہے تو حدیث دستی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا یہودی انشدک باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ هل تجد فی التوراۃ نعتی و صفتی و مخرجی یہ لفظ میرے حضور دینے حضور نے فرمایا پیچھے راوی دے لفظ نے ایتھے حضور دینے میرے لباں دے بو سے لے کے وہ لفظ نکلے نے پھر سماعت کرو یہ لفظ جدوں ساڑیاں سماعتاں نال ٹکرا کے دل دے بو سے لین کے ایمان تازہ ہوئے گا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا یہودی انشدک باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ هل تجد فی التوراۃ نعتی و صفتی و مخرجی میرے حضور نے قسم دیتی قال النبی حضور نے فرمایا یا یہودیو اے یہودی انشدک باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ کیونکہ وہ حضرت موسیٰ نو مندہ سی تورات نو تے آپ نے فرمایا اے نال جڑے بچے نو ہاتھ لا چھڑو بچو تسی اگر جتھے بانا ہے تے آرام نال بیٹھو ورنہ تے تسی جانا بھی چاہو تے تواڈے گھر دے انتظار دے اندر ہونے جڑے بچے گلاں کرنا چاہتے ہیں وہ چلے جان ورنہ ہن محفل دا رنگ بڑھن لگا ایک مسئلہ سمجھ آن لگا ہے تو دھیان میرے حل ہوئے تے جتھے دل کرے کچھ بولن نو آپس وچ نہ بولو بلکہ کی بولو اے سونی بولی ہے جے بولن تے دل ہوئے تے نہیں بول سکتے میرے حضور نے انہوں قسم او دیتی جیڑی او مندہ فرمایا میں تینوں قسم دینا اس اللہ دی جس حضرت موسیٰ تے تورات نازل کی کیونکہ وہ ان مندہ سی تے ساڑھا بھی یہی نظریہ ہے اللہ نے ہی تورات نازل کی تھی میرے حضور نے فرمایا میں تینوں اس اللہ دی قسم دے کے پوچھنا جس موسیٰ تے تورات نازل کی تھی حضرت موسیٰ تے تورات نازل کی تھی حل تجد فی التوراۃ نعتی و صفتی و مخرجی فرمایا یہودی تینوں اس اللہ دی قسم اے دس تینوں تورات وچ میریاں نعتاں ملدیاں نے کوئی نہ وصفتی تے میریاں شانہ اس تورات لکھیاں ہوئیاں نہیں یا کوئی نہ اے دے وچ ساریاں گلاں آ گئیں جے نعت آ گئی تے دا مطلب میلاد بھی آ گیا لیکن میرے حضور نے نکھیڑ کے آکھیا حل تجد فی التوراۃ نعتی وصفتی و مخرجی تین لفظ حضور نے فرمایا کیا تورات وچ میریاں نعتاں میریاں شاناں و مخرجی تے میرے میلاد دا ذکر تورات وچ لبدا ہی یا کوئی نہ حضور نے ترین کھیڑ کے میلاد دا ذکر الگ کیتا و مخرجی میرے میلاد دا ذکر وچ ہے یا کوئی نہ حضور نے قسم دے کے پوچھیا تے اے یہودیاں دا کم ہے کہ وہ شان رسالت چھپا جاندے جدوں حضور نے قسم دے کے پوچھیا قال اللہ ہو سکیا نہیں
ਤੌਰਾਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਤੌਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਹੂਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਰਿਸਾਲਤ ਛੁਪਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਸਲ ਫਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੋਕੇ ਔਰ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। یعنی اللہ دی یہ تقسیم ہے کہ حق اور باطل موجود نے، جتھے حضور دے غدار ہوندے نے اتھے وفادار بھی ہوندے نے۔ یہودی نو قسم دے کے پوچھیا تیرے ہاتھ تورات ہے، دس میری میلاد، میریاں شانہ تے میری ناتا ہین کوئی نہ ہو سکیا کوئی نہیں۔ جس اے گل کیتی تھی وہ بچہ اندے ساتھ تھوڑے راندے آئے، اس نو پتہ چل گیا کہ میرا باپ بڑا بد دیانت ہے۔ جدوں باپ نے کہا یا رسول اللہ تواڈیاں ناتاں تواڈیاں شاناں تے تواڈے میلاد دا ذکر تورات وچ کوئی نہیں، فصرخ الطفل قال بلا والله یا رسول اللہ بل نجد فی التورات نعتک وصفتک ومخرجک۔ جدوں باپ نے جھوٹ بولیا سرانے بے کے کہ تواڈے میلاد دا، تواڈی آمد دا، تواڈیاں شاناں تورات وچ کوئی نہیں، بچہ چیخیا اچھی آواز نال بولیا بلا واللہ یا رسول اللہ بل نجد فی التورات نعتک وصفتک ومخرجک۔ بچے دے ساتھ اکھڑے ہوئے سی لیکن حضور دی شان وچ بولیا تے کہندا ہے حضور میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ دی قسم ہے یا رسول اللہ تورات دے صفحے صفحے تے تواڈیاں شاناں بھی ملدیاں نے، تواڈیاں نعتاں بھی ملدیاں نے، ومخرجک۔ حضور ساڈے نبیاں نے تواڈے میلاد دے قصے بھی بیان کیتے ہوئے نے۔ جدوں بچے نو یہ پتہ چل گیا کہ میرا باپ بالکل سری جھوٹ بولے آئے، قال الفتى اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بچے نو اللہ نے ایمان دی دولت دیتی، حضور دا چہرہ ویندا جاندا ہے تو اس کو پتہ لگ گیا، ثابت ہو گیا باپ جھوٹ بول رہا ہے۔ عرض کرتا ہے حضور تواڈے کسے تواڈیاں شاناں تے تورات وچ لکھیاں ہوئیاں نے، اے جھوٹ بول رہا ہے۔ تے اوویں اس نے نبی پاک سرکار دا کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھیا تے پیچھے اس نے عمل کیتا سب تو چنگا۔ نماز دا ٹائم ہی نہیں ملیا، روزے دا ٹائم ہی نہیں ملیا، جے ملے تے پھر نہ رکھیے پھر گناہگار، ملے ہی نہیں تے اس سے کلمہ پڑھ کے چہرہ ودعا دی تلاوت ہی کیتی ہے، تلاوت ہی کیتی ہے تے نظرہ ملا کے نبی پاک سرکار نو عرض پیا کردا ہے بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نظر آ پائے، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا۔ عرض پہ کردہ ہے آمینہ دے لال نبی لجپال بڑی بندہ نوازی کیتی جے، جدوں تک میرے قدم ساتھ دین دے سی میں جا کے تواڈی زیارت کردہ۔ حضور ان آخری سانے آ گئے ہوتے ساتھ سوکھے نکل جان گے۔ یہی کسی عاشق نے خواب دے اندر نبی پاک سرکار دی زیارت کی تھی تے عرض کردہ یا رسول اللہ ایک جانور جس گناہ کیتا ہی کوئی نہیں ہوندا، اگر ان بھی چھری چا پھیری ہے جان ان دی بھی بڑی اوکھی نکل دیئے تے حضور اسی تے گناہگارہ ساڑی کیویں نکلے گی۔ مصطفیٰ کریم مسکرائے تے فرمایا سورہ یوسف پڑھیا کر۔ سورہ یوسف پڑھتا ہے سمجھ کوئی نہیں لگ دی کہ جواب کیے۔ ایک اللہ دے نیک بندے کو عالم دین کو گیا، جا کے پوچھتا ہے میں حضور اگے سوال کیتا ہے جان جس گناہ نہیں کیتا جانور ان دی بھی اوکھی نکل دی ہے تے ساڈی کیویں سوکھی نکل سی جڑے گناہگار ہاں۔ تے حضور فرمایا سورہ یوسف پڑھ تے اس اللہ دے نیک بندے دسیا سورہ یوسف وچ حضور اس تو آکے پڑھ کیونکہ وہ قصہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جدوں عورتاں تے آئے نا قطع نائدیہ ہننا انہوں نے پتہ ہی نہ لگا تے اپنے ہاتھ نال اپنے ہاتھ کٹ لے، چھریاں ہاتھ چنے تے درد کوئی نہیں ہویا۔
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੈਨੂੰ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਹੁਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਲਵੀਏ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਮਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਚਾ ਕਰਵਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮੌਤ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। تو حضرات زی وقار اس بچے دا مقدر کیسا ہے، تو جان پہ نکل دی آمینہ دے لال آگئے نے حضور دی زیارت پہ کردہ ہے تے عرض کردہ ہے ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا میں قربان میرے آقا ادائے دستگیری پر مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا بچے دی جان پہ نکل دیئے مردہ پہ آئے کہہ سکتے ہو اپنی زبان چودو حضور آگئے نے ایو مرنا ہے جنہوں رومیے کشمیر آدھے نے مرنا مرنا ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں مرنا تے جس مرنے تے سونا آوے اس مرنے تو کی ڈرنا۔ میرے حضور آئے جان نکل گئی کلمہ پڑھ گیا تے میرے حضور فرمایا صحابہ انہوں چاہ لو یہ دوڑا ہون بھائی بن گیا۔ تو اس تو یہ بھی پتا چلیا کہ جے سرکار دی آمد دے منتظر ہو تو پھر حضور دے خدمتگار بھی بنو، حضور دے نوکر بھی بنو، انہاں دے آنکھیں لگن دی بھی کوشش کرو۔ تے دوجہ یہ پتا چلیا کہ وہ لج پالی کر دین۔ تو تیسرا جڑا میں موضوع بیان کر رہا کہ پہلیاں کتاباں وچ بھی حضور دی آمد دا ذکر کثرت دے نال موجود ہے۔ بخاری شریف دے اندر حضرت عطا بن یسار تابعی نے آپ فرمانے نے لقیت عبداللہ ابن عمر ابن عاص لوگوں میں سفر کیتا تے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نو جا کے ملیا۔ انہوں نے نا سفر کیتا دور دراز تو گیا صحابی رسول نو ملن۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص او صحابی نے جڑے نبی پاک سرکار دی مجلس سے جا کے تے سرکار دے فرمان لکھ دے ہے، حضور بول دیا ہے تے وہ لکھ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نو نا کچھ صحابہ نے کہا کہ حضور کدی گسے چ بھی ہوندے تے ہر گل نہ لکھیا کر۔ وہ چھوٹے آئے تو انہاں کہا چلو ٹھیک ہے تہاڈی گل بھی سمجھ آوندی ہے۔ انہاں لکھنا بند کیتا تے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ویکھیا کہ اج عبداللہ بن عمر لکھدا کوئی نہیں پیا۔ بندے آندے نے حدیث تے بعد سرکار نے اس لیے خود بھی کتابت کروائی حدیث دی۔ ویکھیا عبداللہ بن عمر لکھدا کوئی نہیں، فرمایا کیوں نہیں لکھدا؟ حضور انہاں آکھیا بھی کدی حضور غصے چ بھی ہوندے نے، میرے سرکار نے نا منہ اپنے منہ مبارک ال اشارہ کیتا تے آپ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے کہ اس منہ وچوں اللہ دی وحی اور حق تو علاوہ کچھ نہیں نکلدا۔ بھاویں میں غصے دے اندر بھی ہواں جیڑا میرا حکم ہوئے لکھ لیا کر، کیونکہ اس دے اندر کوئی شک دی گنجائش نہیں، میرے منہ جو نکلدا ہے وہ حق ہی ہوندا ہے۔ اس دی ترجمانی فاضل بریلوی نے کی تھی، آپ فرمانے نے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پیدا۔ بھائی محفل میلاد کی ہوندی جے یاد رکھو، میں اگے محفل دیاں تے انہوں نے بھی پہ دستا محفل میلاد ہی ہوندی ہے اکٹھے بہ کے قرآن و حدیث پڑھ کے حضور نے شانہ دا ذکر کریے، انی محفل میلاد آندے۔ یہ سن کے تے ایمان تازہ ہوندا ہے، سرکار دا عشق وددا ہے، تے یہی مقصود ہے محفل میلاد دا کہ کٹھے بہ کے عشق مصطفیٰ دی خیرات لے کے جائیے تاکہ جڑا حب رسول دا پھل لے وہ مرجائے نہ، وہ اگے نالوں بھی تر و تازہ ہو جائے۔ تو حضرات ذی وقار حضرت عطا بن یسار ملے نے صحابی رسول نو، بڑی دوروں آئے، انہوں نے کہا جی بسم اللہ کدے آئے؟ دین سکھن آئے نے۔ دین کیڑا؟ دین دی جان محمد عربی دی شان سکھن آئے۔
انہوں نے آ کے عرض کی تھی ہے عبداللہ بن عمر تسی قرآن بھی پڑھیا حضور دے فرمان بھی پڑھے نے دوانو حضرت موسیٰ تے نازل ہونے والی تورات بھی ہوں دیئے آج میں دوڑے کولے دی دورو تا آیا اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات صحابی رسول کو آئے نے تے آکے عرض کر دینے اتنا لمبا سفر کیتا ہے اتنی دور تو آیا ہوا میرا مطلب کی ہے مقصد کی ہے اوندہ اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات فرمایا میں نو حدیثاں بھی آندیاں نے قرآن بھی آندہ ہے تے میں آیا آج میں نو حضور دی او شان سنا جڑی اللہ تورات اچ نازل کیتی ہے صحابی کول تابی ایڈی دوروں آیا یعنی تسی ہونا ایتھو چہرے چوئی کدائیں آئے ہو لیکن وہ بڑی دوروں آئے کہ حضور دے ذکر سنیے تو اس تو پتا چلا کہ صحابہ اور تابعین دا مزاج سنیے علیہ سنی سی کہ کٹھے ہندے آئے تے دل نہیں کردہ نے کوئی یار دی گل سنا سانو صد کتابو صد ورق در نار کن روئے دل را روئے دلدار کن انہاں دی بھی تمنا یہی ہوندی سی کہ کوئی یار دی گل سنا سانو نہ لمے پینڈے پا سانو حضرات زی وقار جدوں تابی نے آکے گل کی تھی بخاری دی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر آپ نے اے نہیں آکھیا کہ کوئی نماز دا مسئلہ پوچھ اے نہیں آکھیا فلاں کم کر ایڈی دورو جو آیا ہے بلکہ آپ نے جدوں سنیا کہ حضور دی شان میں تو سننا چاہتا ہے تے آپ آدھے نے اجل واللہ انہو لموصوف ببعد صفاتی فی القرآن آپ نے کہا اجل کیوں نہیں میں سارے کام چھڑ کے حضور دی شان پڑھنا جڑا سان کوئی آکھے نا بتوسی آکے تے حضور دی شان پڑھنی تے خوش ہوئی جائے کیونکہ ہر بندہ مومن اور حضرت عبداللہ بن عمر کو آکے ایڈی دور ہو سکے میں حضور دی شان سنن آیا تے آپ نے جڑا کام کر دے پہ آئے تے اتھے ہی چیزیں رکھی ہیں فرمایا اجل ہنے کرنا واللہ انہو لموصوف ببعد صفته فی القرآن آپ نے فرمایا جی میں قرآن اچھ حضور دیاں شانہ نے ایمیں بعض تورات اچھ بھی حضور دیاں شانہ اور آپ نے قرآن دی آیت پڑھی تورات دی بھی یہی آیت سی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ حضرت عبداللہ بن عمر نے اگے تورات دیو منظر پڑے جڑے قرآن نال مل دین جی میں قرآن آندہ یا ایو النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ایویں تورات دے بھی ہوئی الفاظ سی آپ نے اگے لمبی ساری حدیثیں مصطفیٰ کریم دیاں تورات دیاں شانہ بیان کیتیاں اور او دے وچے بیان کیتا کہ تورات چ لکھیا ہے جدوں آمینہ دا لال آئے گا گمرائی دا اندھیرا ہوئے گا تے حضور آن گے او بندے جڑے دلاں دی اندے نے جنہاں دے دل حق سن دے نہیں مصطفیٰ دی آمد دے صدقے اللہ انہاں نو ہدایت دا امام بنا دے گا یہ جڑیاں پہلیاں کتاباں دے اندر پہلے نبیاں دیاں تمنا تے دعاواں نے اس تو پتہ ہے چلدا ہے کہ حضور دا میلاد ایسا ہے کہ حضور دی آمد دا ذکر پہلے بھی موجود ہے تے پہلے نبی بھی اس انتظار دے اندر نے کہ کدوں سونا تشریف لے آوے گا تائیں تے محمد علی ظہوری کہندے نے لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں ہم جرم بار بار کرتے ہیں پر وہ کرم بار بار کر شاعر نے جدو حضور دی نعت لکھی ہے عملہ تے دھیان گیا ہے تے آدھا ہے عمل تے پلے کوئی نہیں آدھا ہے اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں کملی والے سے پیار کر حضرات زی وقار مرحبا
اچھا حضرت زی وقار میرے حضور دی آمد دا ذکر اللہ نو ایڈا پیارا ہے بے اپنی پہلی اسمانی کتاباں چ بھی نازل کیتا ہے تے ہن اے دسو جی دی آمد دا ذکر او دی آمد تو پہلے ایڈا جاری ہے او دی آمد تو بعد رک کیویں سکدا ہے بلکہ میرا ایمان تے عقیدہ کہندا ہن مصطفیٰ کریم دی آمد دا ذکر رک نہیں سکدا بلکہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے خدا جنہ محفل کروائی اللہ انہوں نے بھی آباد کرے گھر سختیاں مصیبتاں پریشانیاں دور کرے خدا اہل سنت کو آباد رکھے خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا حضرت ذی وقار میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی آمد تو پہلے یہ ذکر اتنا عام سی کہ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ دے بارے قرآن کہندا ہے آپ نے بھی اپنی قوم نو خطاب کیتا فرمایا میں دوڑے اللہ دا رسول بن کے آیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد تے اپنے بعد جڑا نبی ہونا ہے جدا نام نامی احمد ہے اس دی آمد دی خوشخبری دین واسطے مبشر مصطفیٰ بن کے آیا حضرت ذی وقار اتنا ذکر عام سی کہ حضرت عبداللہ میرے مصطفیٰ کریم سرکار دے ابا جان آپ دی پیشانی اچ نور مصطفیٰ چمکا ماردا سی تے گاہ پہ گئی عرب دے اس معاشرے اچ کہ اے دی پیشانی اچ جیڑا نور لگدا اے ہی نبی آخر الزمان ہے نبی کریم علیہ السلام دے تمام اوصاف حمیدہ دے بارے پہلیاں کتابیں اچ پڑھا واضح موجود سی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جدو یہودیاں تے عیسائیاں ایمان نہ آندن تے فرمایا یارفونہو کما یارفون ابناہم اے نہیں بھی یہ نبی جان دے نہیں جی میں اپنے بیٹیاں نو جان دے نے اس تو ود کے نبی پاک سرکار نو جان دے یعنی ذکر سن کے پہلے پتا سی کہ وہ آن گے تے اس انداز نال آن گے حضور دی آمد ہوئے گی تے ہوئے گا حضرات ذی وقار آپ دی آمد تو پہلے یہ بات اتنی واضح ہو چکی سی کہ عورتاں حضرت عبداللہ نال شادی نو ترس دیاں سن او پیغام بھیج دیاں لیکن حضرت عبداللہ نہیں پسند فرماندے آپ دے گھر والے نہیں پسند فرماندے حتیٰ کہ ایک عورت سی کاہنہ او اپنا علم نجوم رکھ دی سی انہوں او پیشانی ویکھ کے ہی پتہ لگ گیا کہ اس پیشانی اچ نبی آخر الزمان دا نور ہے اسا کہا عبداللہ میرے نال شادی کر میں تینوں انی رقم بھی دیواں گی انہا مال بھی دیواں گی لیکن حضرت عبداللہ مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے والد نے شرم و حیا دے پیکر سی نظرہ نیویاں کیتیاں گزر گئے تھوڑے دن بعد آپ دی شادی ہو گئی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ بنت وہب دے نال شادی ہوئی تو پھر آپ گزرے تو وہ عورت جڑی دیکھ رہی سی آپ نے او دے لو ویکھیا تے فرمایا اگلے دن کچھ تو کیا ہے آج تیرا اس بارے کی خیال ہے آندھی ہے ہن نہیں تیرے نال شادی کرنی آپ نے فرمایا ہن کی ہوئے میں اوہی عبداللہ ہوں سکیا تسی اوہی عبداللہ ہو لیکن جس امانت دے تسی امین سو اس دی امانت دار ہن آمنہ بن چکی میرے سرکار اس انداز نال آئے اللہ نے یہ چرچا اتنا عام رکھے ہویا سی اور جڑی افصاب دی فرمائش ہے وہ بھی پوری کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ حضرت کلام مصطفیٰ کریم سرکار دی آمد تے جدو نبی کریم علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے تے حضرت حسان بن ثابت دربار رسول دے شاعر نے حضور دے صحابی نے آپ مدینہ پاک رہن دے سرکار دی ولادت ہوئی ہے مکہ پاک اے ان گل بڑی دھیان تے توجہ نال سنیا حضور مکہ پاک پیدا ہوئے نے
حضرت حسان بن ثابت آپ فرمان اس لئے مدینہ پاک ہے تے نبی پاک سرکار تو عمر اچ نا ظاہری عمر اچ آپ 7-8 سال وڈے آپ آدھے نے جس لئے نبی پاک سرکار دی ولادت ہوئی ہے میں نے لے سماڑا تے آپ فرمان میں مدینے مدینہ شریف تے اتھے نا جس دن حضور پیدا ہوئے نے سرگی پیدا ہوئے نے تے اس لئے ایک یہودیاں دا جڑا وڈا راہب سی نا اس نے چیخ ماری اور گریا تے بے ہوش ہو گئے لوگوں دے گرد جمع ہو گئے انہوں اٹھیا تو انہوں نے کہا کی ہوئی اسا کیا جڑا نور احمدی دا وہ ستارہ سی نا آج طلوع ہو گئے تو انہوں نے کہا مڑ جدے واسطے انتظار پہ کرنے وہ آ گیا تو خوش ہو تینو کی بنے ایڈا صدمہ کیوں ہوئے اسا کیا اس تو صدمہ ہویا کہ نبوت بنی اسرائیل چو ختم ہو گئی ہے صبح دا واقعہ جڑا طیبہ مدینہ طیبہ سدے نے مدینہ شریف دے اندر حضور دی آمد دی خبر اب پڑ گئی وہ ستارہ طلوع ہو گیا جڑا حضور دی آمد تے ہونا سی اور ایدے مکے دے حالات کی نے ایدے تو گل سن لی تو پھر دونوں اللہ حضرت شیر دی سمجھ ہونی حضرت عثمان بن نبی لاس آپ دی والدہ فرمانگی نے میں اس لئے حاضر سی حضور سرکار دی ولادت دے وقت تے جلے حضور پیدا ہوئے نے تے انہیں ستارے آسمان دے قریب ہوئے میں سمجھا میرے اتے ڈگ پونے لیکن ڈگے نہیں ہو حضور دے اس نور دی برکت لے کے تے واپس چلے گئے یہ دو واقعے نے ایک مکہ پاک دے اندر ہے تے ایک مدینہ پاک دے اندر صبح ہویا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ نے قلم اٹھایا آپ فرماندے نے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا یا رسول اللہ تسی پیدا ہوئے ہو تے مدینہ طیبہ جڑا اتھو 350 کلومیٹر دور ہے اتھے بھی دوڑے نور دی چمک گئی ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا عثمان بن نبی لاس دی والدہ نے جڑے تارے جھک دے ویکھے نے او دا مطلب اور کوئی نہیں بلکہ مطلب ہے اسی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا اللہ حضرت دی شاعری اچھی بڑی ہے جو کوئی سمجھاوے تھے مزہ آ جاندہ ہے فرمانا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا توڑا ہے بری نہیں بری ہوئی ہندی جی میں راج دیر سارا وہ آدھے نے بھی حضور پاک سرکار کڈے نور ہونے نے بھی جیڑا ہون حضور دا امتی بن جائے نماز پڑھن لگ پوے آپ دے آنکھیں لگے ہون دیتے بھی نور آ جاندہ ہے وہ بھی بڑا نور آڑا ہو جاندہ ہے اور ویک کے بندے 10 چھڑ دینے باویں داڑیاں دوواں تے ہون پگڑیاں دوواں بدیاں ہون تے بندہ ویک کے 10 چھڑ دا ہے بھی حضور دا عاشق کونے تے 2 نمبر بندہ کھیڑا ہے یعنی حضور پاک سرکار دے عاشق تے نور آ جاندہ ہے جو گدا دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا اعلیٰ حضرت نے گل کی تھی ایڈا نور والا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب
گھرانہ. ایک بندے سوال کیتا اے کیویں ہو سکتا ہے حضور تے نور نے آپ دی نسل دا بچہ بچہ نور ہوئے او تے ساڈے سامنے نے وچوں نور نظر تے نہیں آوندا کوئی لیٹاں تے نہیں وجدیاں. تے عاشق نے گل کیتی وے تو اے دس تو آدمی ہے یا کوئی نہ؟ آندا ہے آدمی آدم دا پتر ہے. فرمایا حضرت آدم تے خاک دے بنے نے تو پھر خاکی ہے؟ آندا ہے ہاں میں خاکی ہاں. انہاں کیا مڑ وچوں مٹی کڈ کے وکھا مٹی تیرے وچ بھی نظر نہیں آندی تو خاکی ہے. آندا ہے میرے وچ مٹی بھاویں تو نظر نہیں آ رہی لیکن میرے باپ حضرت آدم جڑے نے او تے مٹی دے بنے لہذا میں تاں خاکی ہاں نہ ناریاں تے نہ نوریاں. تو اس عاشق نے دونوں پڑھیا سکے جے تیرا بابا آدم خاکی ہے تو اجے تک خاکی ہے تے جنہ سیداں دا نانا تے جد امجد نور علا نور نے او بھی نور دی سرکار نے. تا فرما دینے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. بھئی میرے حضور دی آل دی تعریف کر لو. عقیدہ اہل سنت ہے کہ صرف 12 13 14 15 16 یا 5 6 نہیں بلکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. آخری شعر پہ پڑھنا اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے جو حضور دی آمد تو پہلے دور سی انہوں بھی بیان کیتا. حضور دی آمد دے نال جو اثر ہویا انہوں بھی بیان کیتا کہ آپ فرما دینے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا. ابو جال ابو لہب اتبا شیبہ اور کافران دے سردار انہاں دے بارے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. اے ذکر رسول ہی ساڑی زندگی ہے. میرے حضور سرکار دی جوانی آپ دا لڑکپن اس تو اتے دی عمر آپ دی ولادت اس تو پہلے دی سیرت مصطفیٰ جس نو بھی بیان کرو وہ بڑا ہی عظیم الشان ہے. لیکن سیرت رسول کانفرنس کرنے والے سب تو پہلے یہ سوچن کہ سیرت شروع ہی پیدائش تو ہوندی ہے. بندے دا سارا بائیو ڈیٹا لکھے جاندہ ہے پیدا کدوں ہویا تے پیدا ہوندیاں کی واقعات رونما ہوئے. حضرات ذی وقار مصطفیٰ کریم سرکار انہاں شانہ دے نال آئے جویں سرکار بے مثل نے ایویں آپ دی ولادت بھی بے مثل ہے. آپ دی ذکر آپ دا ذکر اور محفل بھی بے مثل ہے. لہذا پیغام آج دی محفل دا اے کہ جتنا کفار اور دیگر لوگ دربار رسالت تو دور کرنا چاہتے ہیں تسی اتنا قریب ہو جاؤ. جی اگے آقا سرکار دیاں سنتاں نال تھوڑا جا دوری یہ پورا نہ کر دے تو کوشش کرو گھور نیڑے ہو جاؤ. او جتنا ٹیل ہو دے لان انہا مسلمان اگر صحیح بن دے جان گے تو انہا آپ پہ کام چھڑ دے اور انہا دا احتجاج بھی کیتا جائے جڑا ہاتھ ہوتے انہا دے گرے بانا تک پکڑ دائے انہا نو سزا بھی دے وے. لیکن مسلمان نو اتنا تو لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ یار او میں نو آقا تو دور کرنا چاہتے ہیں تے میں کیا ہون نیڑے ہویا یا کوئی نہ اگے جے تھوڑا دور بھی ہے تے حضور دے قدمہ چاہ جائے. میری دعا ہے اللہ کریم میریاں دعاڑیاں زندگیاں نو صراط مستقیم تے چلن والا بنا دے وے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.